اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اولاد کے حقوق و حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کے آداب زندگی کو بہتر بناؤ، کیونکہ اولاد تمہارے لیے اللہ کا ہدیہ یا تحفہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عطیہ دینے میں یعنی تحفہ دینے میں یا ہدیہ دینے میں اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک غلام دیا ہے۔ آپ نے پوچھا دوسروں کو دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا انصاف کرو، یعنی یا تو اس سے بھی لے لو یا باقی سب کو دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو جو تھے وہ کچھ کلمات پڑھ کر دعا دیتے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل و اسحاق کو دیتے تھے۔ کیا تھی دعا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ پیغمبر بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیتے تھے حفاظت کی، اللہ کی پناہ میں دے دیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے بچوں پہ دم کر دے، حالانکہ سنت سے جو ہے وہ خود اپنے بچوں پہ دم کرنا ثابت ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اولاد کے حقوق و فرائض کا اس لیے بھی خیال کرنا ہے کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول تو جب امام حسن حسین آتے تھے تو اپنی نماز جو تھے اس کو مختصر کر دیتے تھے، سجدوں کو طویل کر دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، حسن بھاگے ہوئے آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر ان کو گود میں لے لیتے تھے، یعنی بچوں کا احترام کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، تو اس میں ایک کیا ہے؟ اس کی نیک اولاد، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کا خیال کرے، اور والدین کو چاہیے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں وہ ان کو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ایک شخص ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ میرا مال لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلوایا، وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا کمزور بوڑھا جو تھا وہ آیا، اور جب تحقیق کی گئی تو اس شخص نے کہا، یعنی والد نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا یہ میرا بیٹا کمزور تھا، بے بس تھا، اور میرے اندر طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی کسی چیز لینے سے اسے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں، یہ تندرست ہے، قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، یہ مالدار ہے، ابھی اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ تو جب یہ بات بوڑھے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ رونے لگے، اور اس بچے سے، اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ تو وہ ماں باپ سے مال چھپاتی ہے، ان کو کچھ نہیں دیتی۔ اکثر لڑکے جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں لیکن والدین کا نہیں رکھتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین جو ہے ان کو ان کے حقوق ادا کرتے رہیں تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے عیش و عشرت کا، اپنی اولاد کے عیش و عشرت کا خیال کریں، لیکن ہم اپنے والدین کا نہیں رکھتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی ہر عمر میں خیال کریں۔ پھر یہ کہ رضائی ماں کا بھی بہت زیادہ حق ہے۔ ایک دفعہ جورانہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گوشت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک عورت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تھا وہ چادر بچھائی اور وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئی۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، یعنی کہ بچے جو ہے وہ دودھ شریک ماں کا بھی جو ہے، رضائی ماں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں گے اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ۔ پھر یہ کہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد میت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کے درجات کیوں بلند ہوئے؟ تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یعنی اللہ نے اسے قبول کیا۔ تو اگر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو ہی وہ ہمارے لیے دعا کرے گی نا۔ اگر ہم اولاد کی بہتر تربیت ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ اولاد ہمارے لیے کیوں کر دعا کرے گی؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلامی اقدار کے مطابق کی جائے، سنت کے مطابق کی جائے۔
ہم عموماً بچوں کو یہ کہہ کر کہ ابھی بچے ہیں نہ ہم انہیں نماز کی تلقین کرتے ہیں اور نہ ہم انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی کر لیں یہ، ابھی دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کے مزے کر لیں۔ اسی طرح ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سیدھی راہ پہ ڈالا جائے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا تھا نا، اور کہا تھا کہ میرا بیٹا ایک 2 سال کا ہے، کچھ اس طرح کی عمر کا تھا، اور کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح اپنے بچے کی تربیت کروں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ تربیت تو ہو چکی، یعنی جب تم نے اس بچے کی ماں کو تلاش کیا تھا تو تربیت ہو چکی۔ یعنی جو بہترین عورت تلاش کرتا ہے، بہترین زوج یا بیوی تلاش کرتا ہے، تو بچوں کی تربیت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے تو کہ ایک ایسی عورت ہو جو بچوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک عورت تلاش کرتے ہوئے 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، ان میں ایک کیا ہے؟ کامیاب وہ ہوگا جو دینداری دیکھے۔ یعنی عورت اگر دیندار ہوگی تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلامی اقدار کے مطابق ہوگی۔ پھر دوسرا یہ کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ یعنی والد کے ساتھ ساتھ والد کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ یہ تک ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ اپنے والد کے دوست کی عیادت کے لیے دور دراز سفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے والد کے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ بہت دور انہوں نے کہیں سفر کیا اور فرمایا تھا کہ فلاں جو تھے وہ میرے والد کے دوست تھے اور میں دوستی نبھانے کے لیے اپنے والد کی جو ہے ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین ہمارے جس کے ساتھ اچھے تھے تو بچوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ یعنی والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اگر ماں زندہ نہیں تو خالہ اور اس کے ماں کے ملنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اگر والد زندہ نہیں تو تایا، چچا، یہ والد کے جو ہے وہ قائم مقام ہیں۔ تو جن کو ہمارے والدین پسند کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے والدین کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ بہرحال اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جس طرح ماں باپ کی جو ہے وہ حقوق ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بچوں کے بھی کچھ فرائض ہیں جو ماں باپ کے حق میں وہ ادا کریں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اولاد، بہترین ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اولاد کی تربیت کر سکیں اور ہماری اولاد ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ اور ہمارا بازو بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔